صلاح الدین ایوبی قسط نمبر 9۔ صلاح الدین ایوبی کی اب تک پیش کی جانے والی تمام اقساط ہمارے چینل کی پلے لسٹ پر موجود ہیں۔ اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن دبا دیں۔ ہمارے لشکر بیرہ روم کے اس پار اکٹھے ہو رہے ہیں۔ جو مر گئے سو مر گئے، جو زندہ ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ شکست نہیں دھوکہ تھا۔ تم اپنے خیمے میں واپس جاؤ اور لڑکیوں سے کہو کہ خیمے میں ہی نہ پڑی رہیں۔ بار بار صلاح الدین ایوبی سے ملیں، اس کے سالاروں سے ملیں اور بے تکلفی پیدا کریں۔ مسلمان ہو جانے کا جھانسا دیں۔ آگے وہ جانتی ہیں کہ انہیں کیا کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ معلوم کرنا ہے کہ یہ ہوا کیا ہے۔ موبی نے کہا، کیا سوڈانیوں نے ہمیں دھوکہ دیا ہے؟ میں یقین کے ساتھ کچھ نہیں کہہ سکتا۔ رابن نے کہا، میں نے حملے سے بہت دنوں پہلے اپنے جاسوسوں کے ذریعے جو معلومات حاصل کی تھیں وہ یہ ہے کہ صلاح الدین ایوبی کو سوڈانیوں کے 50,000 کے لشکر پر بالکل بھروسہ نہیں تھا، حالانکہ یہ مسلمانوں کے وائسرائے مصر کی اپنی فوج ہے۔ ایوبی نے یہاں آ کر مصری فوج تیار کر لی ہے اور سوڈانی اس میں شامل نہیں ہونا چاہتے۔ ان کے کمانڈر ناجی نے ہم سے مدد طلب کی تھی۔ میں نے اس کا خط دیکھا تھا اور میں نے تصدیق بھی کی تھی کہ یہ خط ناجی کا ہی ہے اور یہ کوئی دھوکہ نہیں، مگر ہمارے ساتھ ہماری تاریخ کا سب سے بڑا دھوکہ ہوا ہے۔ مجھے یہ معلوم کرنا ہے کہ یہ ہوا کیسے، کس نے کیا۔ میں یہ چھان بین کیے بغیر واپس نہیں جا سکتا۔ شاہ اگسٹس نے بڑے فخر سے کہا تھا کہ میں مسلمانوں کے گھروں کے اندر کے بھید معلوم کر کے ان کی بنیادیں ہلا دوں گا۔ اب تصور کرو موبی، شہنشاہ کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی۔ وہ مجھے سزائے موت سے کم سزا نہیں دے گا، صلیب کا قہر مجھ پر الگ نازل ہوگا۔ میں سب جانتی ہوں۔ موبی نے کہا، جذباتی باتیں نہ کرو، عمل کی باتیں کرو۔ مجھے بتاؤ کہ مجھے اب کیا کرنا ہے۔ رابن پر اپنے فرض اور شکست کا احساس اس حد تک غالب تھا کہ اسے یہ بھی احساس نہیں تھا کہ موبی جیسی دلکش اور خوبصورت لڑکی جس کے ایک ایک نقش میں شراب کا طلسم بھرا ہوا تھا وہ اس کے سینے سے لگی ہوئی ہے اور اس کے ریشم جیسے ملائم اور نرم بال اس کے آدھے چہرے کو ڈھانپے ہوئے ہیں۔ رابن نے موبی کے بالوں کے لمس کو ذرا سا محسوس کیا اور پھر کہا، موبی، تمہارے یہ بال ایسی زنجیریں ہیں جو صلاح الدین ایوبی کے گرد لپٹ گئیں تو وہ تمہارا غلام ہو جائے گا، لیکن تمہیں سب سے پہلے جو کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ کرسٹوفر اور اس کے ساتھیوں کو کہو کہ وہ تاجر کے بھیس میں ناجی کے پاس پہنچیں اور معلوم کریں کہ اس کے لشکر نے بغاوت کیوں نہیں کی اور یہ راز کس طرح فاش ہوا کہ صلاح الدین ایوبی نے گنتی کے چند دستے بٹھا کر ہماری 3 افواج کا بیڑا غرق کر دیا۔ اور انہیں یہ بھی کہو کہ معلوم کریں کہ ناجی کہیں صلاح الدین ایوبی سے ہی تو نہیں مل گیا اور اس نے ہمارا یہی حشر کرانے کے لیے تو خط نہیں لکھا تھا۔ اگر ایسا ہی ہوا ہے تو ہمیں اپنے جنگی منصوبوں میں رد و بدل کرنا ہوگا۔ مجھے یہ یقین ہو گیا ہے کہ اسلامی فوج کی تعداد کتنی ہی تھوڑی کیوں نہ ہو لیکن انہیں ہم شکست نہیں دے سکتے۔ ضروری ہو گیا ہے کہ ان کے حکمرانوں کا اور عسکری قیادت کا جذبہ ختم کیا جائے۔ ہم نے تم جیسی لڑکیاں ان کے حرموں میں داخل کر دی ہیں، تم نے بات پھر لمبی کر دی ہے۔ موبی نے اسے ڈرتے ہوئے کہا، ہم اپنے گھر میں ایک بستر پر نہیں لیٹے ہوئے جو مزے سے ایک دوسرے کو کہانیاں سناتے رہیں۔ ہم دشمن کے کیمپ میں قید اور پابند ہیں، باہر سنتری پھر رہے ہیں اور رات گزرتی جا رہی ہے۔ ہمارے پاس لمبی باتوں کا وقت نہیں، ہمارا مشن تباہ ہو چکا ہے۔ اب بتاؤ ان حالات میں ہمارا مشن کیا ہونا چاہیے؟ ہم 7 لڑکیاں اور 6 مرد ہیں، ہم کیا کریں؟ ایک یہ کہ ناجی کے پاس جائیں اور اس کے دھوکے کی چھان بین کریں، لیکن کسے اطلاع دیں؟ تم کہاں ملو گے؟ میں یہاں سے فرار ہو جاؤں گا، رابن نے کہا، لیکن فرار سے پہلے اس کیمپ اور اس کی نفری اور ایوبی کے آئندہ عزائم کے متعلق تفصیل معلوم کروں گا۔ اس شخص کے متعلق ہمیں بہت چوکنا رہنا ہوگا۔ اسلامی فوج میں یہ واحد شخص ہے جو صلیب کے لیے خطرہ ہے، ورنہ اسلامی خلافت ہمارے جال میں آتی جا رہی ہے۔ شاہ امروئے کہتا ہے کہ مسلمان اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ اب ان کو پاؤں میں بٹھانے کے لیے صرف ایک حلے کی ضرورت ہے، مگر اس کا یہ عزم محض اس کی غلط فہمی ہی ثابت ہوا۔ مجھے یہاں رہ کر ایوبی کی کمزوریاں دیکھنی ہے اور تمہیں 5 آدمیوں کے ساتھ مل کر سوڈانی لشکر کو بھڑکانا اور بغاوت کرانی ہے۔ نہایت ضروری یہ ہے کہ ایوبی زندہ نہ رہے۔ اگر وہ زندہ رہے تو ہمارے اس قید خانے میں زندہ رہے جہاں وہ عمر کی آخری لمحوں تک
سورج کی کرنیں نہ دیکھ سکے۔ تم پہلے اپنے خیمے میں جاؤ اور اپنی 6 لڑکیوں کو ان کا کام سمجھا دو۔ انہیں خاص طور پر ذہن نشین کراؤ کہ اس آدمی کا نام علی بن سفیان ہے، جسے انہیں اپنی ریشمی بالوں اور شربتی آنکھوں سے ایسا بے کنار کرنا ہے کہ وہ صلاح الدین کے کام کا نہ رہے، اور اگر ہو سکے تو علی بن سفیان اور صلاح الدین کے درمیان ایسی غلط فہمی پیدا کرنی ہے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں۔ تم اچھی طرح جانتی ہو کہ 2 مردوں میں غلط فہمی اور دشمنی کس طرح پیدا کی جاتی ہے۔ جاؤ اور لڑکیوں کو مکمل ہدایت دے کر کرسٹوفر کے پاس بھیجو۔ کرسٹوفر کو میرا سلام کہنا اور یہ بھی کہنا کہ تیرے تیر کو ایوبی پر ہی آ کر خطا ہونا تھا۔ اسے کہنا کہ اب اس گناہ کا کفارہ ادا کرو اور جو کام تمہیں سونپا گیا ہے اسے 100% ادا کرو۔ رابن نے موبی کے بالوں کو چوم کر کہا، تمہیں صلیب پر اپنی عزت بھی قربان کرنا پڑے گی، لیکن خدا یسوع مسیح کی نظروں میں تم مریم کی طرح کنواری رہو گی۔ اسلام کو جڑ سے اکھاڑنا ہے۔ ہم نے یروشلم لے لیا ہے، مصر بھی ہمارا ہوگا۔ موبی رابن کے بستر سے نکلی اور خیمے کے پردے کے پاس جا کر پردہ اٹھایا۔ باہر جھانکا، اندھیرے میں اسے کچھ بھی نظر نہ آیا۔ وہ باہر نکل گئی اور خیمے کی اوٹ سے دیکھا کہ سنتری کہاں ہے۔ اسے دور کسی کے گنگنانے کی آواز سنائی دی۔ یہ سنتری ہی ہو سکتا تھا۔ موبی چل پڑی اور درختوں سے گزرتے گزرتے قدم قدم پر پیچھے دیکھتی۔ وہ ٹیلے تک پہنچی اور اپنے خیمے کا رخ کر لیا۔ آدھا راستہ طے ہو گیا تو اسے 2 آدمیوں کی دبی دبی آوازیں سنائی دی۔ یہ آوازیں اس کے خیمے کے قریب معلوم ہوتی تھی۔ اسے یہ خطرہ معلوم ہونے لگا کہ سنتری نے معلوم کر لیا ہے کہ ایک لڑکی غائب ہے اور وہ کسی دوسرے سنتری کو یا کمانڈر کو بلا رہا ہے۔ اس نے سوچا کہ خیمے میں جانے کی بجائے اپنے ان 5 ساتھیوں کے پاس چلے جائے جو مراکشی تاجروں کے روپ میں کوئی 1.5 میل دور خیمہ زن تھے، مگر پھر اسے یہ خیال آیا کہ اس کی گمشدگی سے باقی لڑکیوں پر مصیبت آ جائے گی۔ وہ تھی تو پوری چالاک، پھر بھی ان پر پابندیاں سخت ہونے کا خطرہ تھا۔ وہ بھی ذرا اور آگے چلی گئی تاکہ 2 آدمیوں کی باتیں سن سکے۔ ان کی زبان وہ سمجھتی تھی۔ یہ تو اس نے دھوکہ دیا تھا کہ وہ سسلی کی زبان کے سوا کوئی اور زبان نہیں سمجھتی۔ وہ آدمی خاموش ہو گئے۔ موبی دبے پاؤں آگے بڑھی۔ اسے اپنے بائیں طرف کوئی آہٹ سنائی دی۔ اس نے چونک کر دیکھا تو درختوں کے درمیان ایک سیاہ سایہ جو کسی انسان کا تھا اسے جاتا نظر آیا۔ اس نے رخ بدل لیا اور ٹیلے کی طرف آنے لگا۔ موبی کوئی خطرہ مول لینا نہیں چاہتی تھی۔ وہ ٹیلے پر چڑھنے لگی۔ ٹیلا اونچا نہیں تھا، وہ فوراً ہی اوپر چلی گئی۔ وہ تھی تو بہت ہوشیار، لیکن ہر انسان ہر قدم پر پوری احتیاط نہیں کر سکتا۔ وہ ٹیلے کے چوٹی پر کھڑی ہو گئی۔ اس کے پس منظر میں ستاروں سے بھرا آسمان تھا۔ سمندر اور صحرا کی فضا رات کو آئینے کی طرح شفاف ہوتی ہے۔ درختوں میں جاتے ہوئے آدمی نے ٹیلے کی چوٹی پر درختوں کا ایک سایہ دیکھا۔ موبی نے پہلو اس آدمی کی طرف کر لیا۔ اس کے بال کھلے ہوئے تھے جنہیں اس نے ہاتھ سے پیچھے کیا۔ اس کی ناک، سینے کا ابھار اور لمبا لبادہ تاریکی میں بھی راز کو فاش کرنے لگا۔ یہ آدمی رات کے سنتریوں کا کماندار تھا۔ وہ آدھی رات کے وقت کیمپ کے گشت پر نکلا ہوا تھا اور سنتریوں کو دیکھتا پھر رہا تھا۔ یہ سنتریوں کی تبدیلی کا وقت تھا۔ کمانڈار اس لیے زیادہ چوکس تھا کہ صلاح الدین ایوبی 3 سالاروں کے ساتھ کیمپ میں موجود تھا۔ سلطان ڈسپلن کا بڑا سخت تھا۔ ہر کسی کو ہر لمحہ یہ خطرہ لگا رہتا تھا کہ سلطان رات کو اٹھ کر گشت پر آ جائے گا۔ کماندار سمجھ گیا کہ ٹیلے پر کوئی لڑکی کھڑی ہے۔ اسی شام تمام کمانداروں کو یہ بتا دیا گیا تھا کہ صلیبیوں نے تقریب کاری کے لیے لڑکیوں کا استعمال شروع کر دیا ہے۔ یہ لڑکیاں صحرائی خانہ بدوشوں کے بہروپ میں بھی ہو سکتی ہیں اور ایسی غریب لڑکیوں کے بھیس میں بھی جو فوجی کیمپوں میں کھانے کی بھیک مانگنے آتی ہیں، اور یہ لڑکیاں اپنے آپ کو مغویہ اور مظلوم ظاہر کر کے پناہ بھی مانگ سکتی ہیں۔ کمانداروں کو بتایا گیا تھا کہ آج 7 لڑکیاں سلطان ایوبی کی پناہ میں آئی ہیں، جنہیں بظاہر رحم کر کے مگر انہیں مشتبہ سمجھ کر پناہ میں لے لیا گیا ہے۔ اس کماندار نے یہ احکام سن کر اپنے ایک ساتھی سے کہا تھا، اللہ کرے کوئی لڑکی اس طرح مجھ سے پناہ مانگے، اور وہ دونوں ہنس پڑے تھے۔ اب آدھی رات کے وقت جب سارا کیمپ سو رہا تھا تو اس کماندار کو ٹیلے پر ایک لڑکی کا ہیولا نظر آ رہا تھا۔ پہلے تو وہ ڈرا کہ یہ کوئی چڑیل یا بھوت ہو سکتا ہے۔ اس نے نئے سنتری کو لڑکیوں کے خیمے پر کھڑا کر کے اسے بتایا تھا کہ اندر 7 لڑکیاں ہیں۔ اس نے خیمے کا پردہ اٹھا کر دیکھا تھا تو خیمے کی پیلی روشنی میں اسے 7 بستر نظر آئے تھے۔ ہر لڑکی نے منہ بھی کمبلوں میں ڈھانپ رکھا تھا۔
سردی زیادہ تھی، اس نے اندر جا کر یہ نہیں دیکھا تھا کہ 7واں بستر خالی ہے اور اس پر کمبل اس طرح رکھا گیا ہے جیسے کوئی لڑکی سوئی ہوئی ہے۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ 7ویں لڑکی ٹیلے پر اس کے سامنے کھڑی ہے۔ وہ کچھ دیر سوچتا رہا کہ اسے آواز دے یا اس تک خود جائے، یا اگر وہ کوئی جن چڑیل ہے تو اس کے غائب ہونے کا انتظار کرے۔ تھوڑی سی دیر کے انتظار کے بعد بھی لڑکی غائب نہ ہوئی، بلکہ وہ 2-3 قدم آگے چلی گئی اور پھر پیچھے کو چل پڑی اور رک گئی۔ کماندار، جس کا نام فخر المصری تھا، آہستہ آہستہ ٹیلے تک گیا اور کہا، کون ہو تم؟ نیچے آؤ۔ لڑکی نے ہرن کی طرح چوکڑی بھری اور ٹیلے کی دوسری طرف اتر گئی۔ فخر المصری کو یقین آ گیا کہ کوئی انسان ہے، جن یا چڑیل نہیں۔ وہ تنومن مرد تھا، ٹیلا اونچا نہیں تھا، وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا ٹیلے پر چڑھ گیا۔ ادھر بھی اندھیرا ہی تھا۔ رات کی خاموشی میں اسے لڑکی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ وہ ٹیلے سے دوڑتا اترا اور لڑکی کے پیچھے گیا، اور لڑکی اور تیز دوڑ پڑی۔ فاصلہ بہت تھا، لیکن فخر مرد تھا، فوجی تھا اور چیتے کی رفتار سے دوڑ رہا تھا۔ ٹیلے کے پیچھے اونچی نیچی زمین، سخت جھاڑیاں اور کہیں کہیں کوئی درخت تھا۔ بہت سا دوڑ کر فخر المصری نے محسوس کیا کہ اس کے آگے تو کوئی بھی نہیں۔ اس نے رک کر آگے پیچھے دیکھا تو اسے اپنے پیچھے بہت بائیں لڑکی کے قدموں کی اور آہٹ سنائی دی۔ وہ بھی تربیت یافتہ لڑکی تھی۔ جہاں اسے حسن و شباب کے استعمال کی تربیت دی گئی تھی، وہاں اسے فوجی ٹریننگ بھی دی گئی تھی۔ اسے خنجر زنی کے داؤ پیچ بھی سکھائے گئے تھے۔ وہ ایک درخت کی اوٹ میں چھپ گئی تھی۔ فخر آگے گیا تو وہ دوسری طرف دوڑ پڑی۔ یہ تعاقب آنکھ مچولی کی مانند تھا۔ فخر کو اندھیرا پریشان کر رہا تھا۔ موبی کے قدم خاموش ہو جاتے تو وہ رک جاتا، قدموں کی آواز سنائی دیتی تو وہ دوڑ پڑتا۔ غصے سے وہ پاگل ہوا جا رہا تھا۔ اس نے یہ جان لیا تھا کہ یہ کوئی جوان لڑکی ہے، کیونکہ اگر بڑی عمر کی ہوتی تو اتنی تیز اور اتنا زیادہ نہیں بھاگ سکتی۔ تعاقب میں فخر 2 میل فاصلہ طے کر گیا۔ موبی نے جھاڑیوں اور اونچی نیچی زمین سے بہت فائدہ اٹھایا۔ اس کے مرد ساتھیوں کا ڈیرا قریب آ گیا تھا۔ وہ دوڑتی ہوئی وہاں تک جا پہنچی اور اس نے اپنے آدمیوں کو آوازیں دینا شروع کر دیں۔ وہ گھبرا کر جاگے اور خیمے سے باہر آئے۔ ایک نے مشعل جلا لی۔ یہ ڈنڈے کے سرے پر لپیٹے ہوئے کپڑے تھے۔ ان کی آگ کی روشنی بہت زیادہ تھی۔ فخر نے تلوار سونت لی اور ہانپتا کانپتا ان کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ اس نے دیکھا کہ یہ 5 آدمی لباس سے سفری تاجر نظر آتے ہیں، مسلمان لگتے ہیں۔ لڑکی ان میں سے ایک کی ٹانگوں کو پکڑے اپنے بازوؤں میں جکڑ کر بیٹھی تھی۔ مشعل کے ناشتے شعلوں میں اس کے چہرے پر خوف اور گھبراہٹ کا اثر صاف نظر آ رہا تھا۔ اس کی سانسیں بری طرح اکھڑی ہوئی تھیں۔ یہ لڑکی میرے حوالے کر دو، فخر المصری نے حکم کے لہجے میں کہا۔ یہ ایک نہیں، ایک آدمی نے التجا کے لہجے میں جواب دیا۔ ہم نے تو 7 لڑکیاں آپ کے سلطان کے حوالے کی ہیں، لیکن آپ اسے لے جا سکتے ہیں۔ نہیں، موبی نے اس کی ٹانگوں کو اور سختی سے پکڑتے ہوئے کہا، میں اس کے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ یہ لوگ عیسائیوں سے زیادہ وحشی ہیں۔ ان کا سلطان انسان نہیں، سانڈ ہے، درندہ ہے۔ اس نے میری ہڈیاں بھی توڑ دی ہیں۔ میں اس سے بھاگ کر آئی ہوں۔ کون سلطان؟ فخر نے حیران ہو کر پوچھا۔ وہی جسے تم صلاح الدین ایوبی کہتے ہو، موبی نے جواب دیا۔ اب وہ مصر کی عربی بولی بول رہی تھی۔ یہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے، فخر نے کہا اور پوچھا، تمہاری کیا لگتی ہے؟ اندر آ جاؤ دوست، باہر سردی ہے، تلوار نیام میں ڈال لو، ہم تاجر ہیں، ایک آدمی نے بڑے پیار سے کہا۔ ہم سے آپ کو کیا خطرہ؟ آؤ اس لڑکی کی بپتا سن لو۔ اس نے آہ بھر کے کہا، میں آپ کے سلطان کو مرد مومن سمجھتا تھا، مگر ایک خوبصورت لڑکی دیکھ کر وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ وہ باقی 6 لڑکیوں کا بھی یہی حشر کر رہا ہوگا۔ ان کا یہی حشر دوسرے سالاروں نے کیا ہے، موبی نے کہا۔ شام کو ان بیچاریوں کو اپنے خیمے میں لے گئے تھے اور انہیں بے سود کر کے اپنے خیمے میں ڈال دیا۔ اب وہ اپنے خیمے میں بے ہوش پڑی ہیں۔ فخر المصری تلوار نیام میں ڈال کے ان کے ساتھ ان کے خیمے میں چلا گیا۔ اندر جا کر بیٹھے تو ایک آدمی نے آگ جلا کر خیمے کے لیے پانی رکھا اور اس میں جانے کیا کچھ ڈالتا رہا۔ دوسرے آدمی نے فخر سے پوچھا کہ اس کا رتبہ کیا ہے، تو اس نے بتایا کہ وہ کماندار ہے اور عہدیدار ہے۔ انہوں نے اس کے ساتھ بہت سی باتیں کی جن سے انہوں نے اندازہ کر لیا کہ یہ شخص عام قسم کا سپاہی نہیں بلکہ عہدیدار ہے، ذہین بھی ہے اور دلیر بھی ہے۔ ان لوگوں میں سے ایک نے، جو کرسٹوفر تھا، فخر کو 7 لڑکیوں کی وہی کہانی سنائی
جو صلاح الدین ایوبی کو سنائی تھی۔ انہوں نے فخر کو یہ بھی بتایا کہ سلطان ایوبی نے ان کے متعلق کیا کہا تھا۔ ان لڑکیوں نے سلطان کو یہ پیشکش بھی کی تھی کہ وہ اپنے گھروں کو تو واپس نہیں جا سکتی اور عیسائیوں کے پاس بھی نہیں جانا چاہتی، اس لیے وہ مسلمان ہونے کو تیار ہیں، بشرط یہ کہ کوئی اچھے رتبوں والے عسکری ان کے ساتھ شادی کر لیں۔ ہم نے سنا تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کردار کے لحاظ سے پتھر ہے۔ ہم ہر روز سفر پر رہنے والے تاجر ہیں، انہیں کہاں کہاں ساتھ لیے پھرتے۔ انہیں سلطان کے حوالے کر دیا گیا، مگر سلطان نے اس لڑکی کے ساتھ جو سلوک کیا وہ اس کی زبانی سن لو۔ فخر المصری نے لڑکی کی طرف دیکھا تو لڑکی نے کہا، ہم بہت خوش تھیں کہ خدا نے ہمیں ایک فرشتے کی پناہ دی ہے۔ سورج غروب ہونے کے بعد سلطان کا ایک محافظ آیا اور کہا کہ سلطان بلا رہا ہے، میں باقی 6 لڑکیوں کی نسبت ذرا زیادہ خوبصورت ہوں، مجھے توقع نہیں تھی کہ تمہارا ایوبی مجھے بری نیت سے بلا رہا ہے۔ میں چلی گئی۔ سلطان ایوبی نے شراب کی سراہی کھولی، ایک پیالہ اپنے آگے رکھا اور ایک پیالہ مجھے دیا۔ میں عیسائی ہوں، شراب 100 بار پی ہے۔ بحری جہاز میں عیسائی کمانداروں نے میرے جسم کو کھلونا بنائے رکھا تھا۔ صلاح الدین ایوبی کوئی نئی چیز نہیں تھی، لیکن میں ایوبی کو فرشتہ سمجھتی تھی۔ میں اس کے جسم کو اپنے ناپاک جسم سے دور رکھنا چاہتی تھی، مگر وہ تو ان عیسائیوں سے بدتر نکلا جو مجھے بحری جہاز میں لائے تھے، اور جب ان کا جہاز ڈوبنے لگا تو انہوں نے ہمیں کشتی میں ڈال کر سمندر میں اتار دیا۔ ان میں سے کسی نے ہمارا ساتھ نہیں دیا، ہمارے جسم الجھے ہوئے تھے اور ہڈیاں چٹکی ہوئی تھیں۔ خدا نے ہمیں بچا لیا اور اس آدمی کی پناہ میں پھینک دیا جو فرشتے کے روپ میں درندہ ہے۔ مجھے سلطان نے ہی بتایا تھا کہ میرے ساتھ کی 6 لڑکیاں اس کے سالاروں کے خیمے میں ہیں۔ میں نے سلطان کے پاؤں پکڑ کر کہا کہ میرے ساتھ شادی کر لو۔ اس نے کہا کہ اگر تم مجھے پسند کرتی ہو تو تمہیں میں شادی کے بغیر اپنے حرم میں رکھ لوں گا۔ اس نے میرے ساتھ وحشیوں جیسا برتاؤ کیا، شراب میں بدمست تھا۔ اس نے مجھے اپنے ساتھ لٹا لیا، جو ہی اس کی آنکھ لگی میں وہاں سے بھاگ آئی۔ اگر میری بات کا اعتبار نہیں تو اس کے محافظوں سے پوچھ لو۔ اسی دوران ایک آدمی نے فخر کو قہوہ پلایا۔ ذرا سی دیر بعد فخر کا مزاج بدلنے لگا۔ اس نے نفرت سے قہقہ لگایا اور کہا، ہمیں حکم دیتے ہیں کہ عورتوں اور شراب سے دور رہو اور خود شراب پی کر راتیں عورتوں کے ساتھ گزارتے ہیں۔ فخر محسوس ہی نہ کر سکا کہ لڑکی کی کہانی محض بے بنیاد ہے، اور نہ ہی وہ یہ محسوس کر سکا کہ اس کا مزاج اچانک کیوں بدل گیا۔ اسے حشیش پلا دی گئی تھی، اس پر ایسا نشہ طاری ہو چکا تھا جسے وہ نشہ نہیں سمجھتا تھا۔ اب وہ اپنے تصوروں میں بادشاہ بن چکا تھا۔ لڑکی کے چہرے پر مشعل کی روشنی ناچ رہی تھی، اس کے بکھرے ہوئے سیاہی مائل پورے بال چمک رہے تھے۔ وہ فخر کو پہلے سے زیادہ حسین نظر آنے لگی۔ فخر نے بے تاب ہو کر کہا، تم اگر چاہو تو میں تمہیں پناہ میں لیتا ہوں۔ نہیں، لڑکی ڈر گئی اور پیچھے کی طرف ہٹ گئی اور کہا کہ تم بھی میرے ساتھ اپنے سلطان جیسا سلوک کرو گے۔ تم مجھے اپنے خیمے میں لے جاؤ گے اور میں ایک بار پھر تمہارے سلطان کے قبضے میں آ جاؤں گی۔ ہم تو اب دوسری 6 لڑکیوں کو بچانے کی سوچ رہے ہیں، ایک تاجر نے کہا۔ ہم ان کی عزت بچانا چاہتے تھے مگر ہم سے بھول ہو گئی۔ فخر المصری نے اتنی خوبصورت لڑکی کبھی نہیں دیکھی تھی۔ خیمے میں خاموشی طاری ہو گئی جسے کرسٹوفر نے توڑا۔ اس نے کہا، تم عرب سے آئے ہو یا مصری ہو؟ مصری، فخر نے کہا، میں 2 جنگیں لڑ چکا ہوں، اس لیے مجھے یہ عہدہ دیا گیا ہے۔ سوڈانی فوج کہاں ہے جس کا سالار ناجی ہے؟ کرسٹوفر نے پوچھا۔ اس فوج کا ایک سپاہی بھی ہمارے ساتھ نہیں آیا، فخر المصری نے جواب دیا۔ جانتے ہو ایسا کیوں ہوا ہے؟ کرسٹوفر نے کہا، سوڈانیوں نے صلاح الدین ایوبی کی امارت اور کمان کو تسلیم نہیں کیا۔ وہ فوج اپنے آپ کو آزاد سمجھتی ہے۔ ناجی نے سلطان ایوبی کو بتا دیا تھا کہ وہ مصر سے چلے جائیں کیونکہ وہ غیر ملکی ہیں، اسی لیے ایوبی نے مصریوں کی فوج بنائی اور لڑانے کے لیے یہاں لے آیا۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ کمنٹ باکس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ شکریہ۔